آج سے تقریباً 75 سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ بھائی صاحب علیہ الرحمہ نے دارالعلوم ام المدارس ساری دنیا میں صرف ہندوستان میں نہیں جہاں جہاں دین کی حفاظت کا کام ہو رہا ہے، مدرسے چل رہے ہیں، وہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے جڑا ہوا مدرسہ ہے تو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر اس راستے سے ہٹ گیا تو 10 15 20 25 سال گزرتے گزرتے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ دیکھ لیجئے آپ، بہار میں دیکھ لیجئے، بنگال میں دیکھ لیجئے، آسام میں دیکھ لیجئے۔ آسام میں ایک مدرسہ تھا عاصم گنج دارالحدیث، ابا جی کے مجازین میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا احمد علی صاحب، حضرت مولانا طاہر صاحب، حضرت مولانا مصدر علی صاحب رحمہم اللہ، یہ سب کے سب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اور آج وہ مدرسہ جو ہے وہ 10ویں کلاس کا اسکول بن گیا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ ایسے آئے، انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو دارالعلوم دیوبند کا راستہ تھا، اور حکومت سے اس کا الحاق کیا۔ شروع میں تو یہ ہوا کہ تنخواہ ملے گی، پھر کچھ اور ہوا، پھر کچھ اور ہوا۔ پچھلے دنوں میں گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں کچھ عورتوں کا تقرر ہو گیا ہے، اور یہ جو مدرسین ہیں یہ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر رہو۔ ابھی میں پچھلے دنوں گیا تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے آرڈر کر دیا کوئی مدرسہ نہیں، سب کے سب اسکول۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے راستے پر جو چل رہا ہے وہ آج بھی اسی طرح سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو بھائی صاحب علیہ الرحمہ نے، حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے، جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی جو ہائی پاور باڈی ہے، جو سارے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے مکمل، اس کا ممبر حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھائی صاحب نے بنوایا۔ اب اس کا ممبر جو بنایا تو ایک دن تنہائی میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ مولانا اسماعیل صاحب بہت کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی رائے دے سکیں۔ آپ نے اس کمزوری کی حالت میں بجائے اس کے کہ کسی ایسے آدمی کو بناتے جو اپنی رائے رکھتا، جو دارالعلوم کے سلسلے میں کوشش کرتا، محنت کرتا، اس کی رائے سے فائدہ پہنچتا۔ مولانا بالکل آخری مرحلے میں ہیں، کیوں آخر آپ اس وقت ان کو دارالعلوم کی شورا کا ممبر بنوایا؟ تو اس سے کہنے کہ دیکھو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ میں تمہیں سناؤں۔ بھائی صاحب نے بتایا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے میں تقریباً آج سے 75 سے 80 سال پہلے اپنے زمانے میں دارالعلوم میں جب شورا کی ایک جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا اسماعیل کٹکی کو ان کی جگہ دارالعلوم کی شورا کا ممبر منتخب کیا جائے۔ میں ابھی مرکز العلوم پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حقیقت یہ ہے کہ مرکز ہے، ہم یہاں آئے ہیں، بہت ہی سکون ملا۔ میں نے ادھر سلام پھیرا تو وہاں تک طلبا کی لائن، ادھر سلام پھیرا تو وہاں تک طلبا کی لائن۔ ہر علاقے میں الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ ہمارا جو یہ صوبہ ہے، ہمارا جو یہ علاقہ ہے، اس علاقے کا اللہ کا شکر ہے کہ مرکز تھا اور مرکز ہے۔ الحمدللہ مولانا برقی صاحب کو اللہ نے ان سے کام لے رہا ہے، یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا کرے اور ان کی خدمات کو قبول کرے۔ تو ابا جی نے آج سے 80 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا اسماعیل کٹکی کو دارالعلوم دیوبند کی شورا کا
منبر نامزد کر دیا جائے۔ ان کے سامنے کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا، ان کی عظمت اور کیفیت یہ رہتی تھی کہ بیٹھے بیٹھے استغراق کی کیفیت ہو جاتی تھی، مراقب ہو جاتے تھے، آنکھ بند ہو جاتی تھی، پھر ان کو پتہ نہیں رہتا تھا کہ اطراف و جوانب میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ابا جی نے یہ نام پیش کیا مولانا اسماعیل صاحب کا، اور استغراق کی کیفیت ہو گئی۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان لوگوں کا وہ اب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مولانا اسماعیل کٹکی دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر بنا دیے جائیں۔ تو ایک صاحب تھے بجنور کے حکیم اسماعیل صاحب، حکیم عبدالجلیل صاحب کے بڑے بھائی، ان لوگوں نے مولانا اسماعیل کی جگہ حکیم اسماعیل کا نام لکھ دیا۔ اچھا ابا جی خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں، ہو گیا ہو گیا۔ اگلی شورا جب ہوئی اور وہاں تشریف لے گئے شورا میں، تو فوراً انہوں نے پکڑا ذمہ دار کو اور کہا کہ بھئی میں نے مولانا اسماعیل کٹکی کا نام دیا تھا آپ کو، کیوں ان کو نہیں بلایا، کیوں نہیں آئے وہ شورا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مولانا اسماعیل کٹکی کا کہاں نام پیش کیا تھا؟ آپ نے تو فرمایا تھا حکیم اسماعیل بجنوری، نگینہ ایک جگہ ہے نگین بھی۔ ابا جی بالکل خاموش ہو گئے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، سب جگہ مکمل ہو گئی تھی، کچھ نہیں بولے، ساکت ہو گئے اور نظر نیچے کر گئے۔ اور اس کے بعد ایسا موقع ہی نہیں رہا تو بھائی صاحب علیہ الرحمہ نے مجھ سے فرمایا کہ جس دن مجھے موقع ملا، کیونکہ ابا جی نے یہ فیصلہ کیا تھا، جیسے ہی مجھے موقع ملا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ مولانا اسماعیل صاحب کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، اب وہ کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ اصل میں تو ابا جی کا مسئلہ تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا، اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں نے فوراً مولانا اسماعیل کٹکی کو دارالعلوم کی شورا کا ممبر بنا دیا۔ تو میرے دوستو، ایسا اکابر کا مضبوط تعلق، میں بھائی صاحب کے ساتھ آیا یہاں 2-3 دفعہ، آج الحمدللہ حاضری ہوئی، مولانا برقی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم تقریر کرو۔ میں تقریر کیا کروں، میری سمجھ میں آتا نہیں، آپ حضرات الحمدللہ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام علوم عطا کیے ہیں، یعنی انتہا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد عالم، سارے انبیاء، مفسرین، محدثین، بڑے بڑے علماء، ان سب کو جو علوم عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں اللہ نے جمع کر دیے تھے۔ آقا خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اتنا یعنی کیسا انسان تھا، کس قدر کمالات تھے اور اللہ کے کیسے محبوب تھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جب ہمیں سند مل جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ہمیں پگڑی باندھنی ہے، لمبا کرتا پہننا ہے، محتمم بننا ہے، شیخ الحدیث بننا ہے، خطیب بننا ہے، مقرر بننا ہے، اب ہمیں حصول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے تمام علوم کے باوجود قرآن میں اللہ کہتا ہے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے، اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر آپ مجھ سے اپنے علوم کی زیادتی کی دعا کرتے رہیں، پوری زندگی آپ اپنے علوم میں اضافے کی دعا مجھ سے مانگتے رہیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ پوری زندگی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی تکمیل نہیں ہے بلکہ مزید 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 آپ اس کی دعا مجھ
سے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے. اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ حافظ قرآن ہو گئے تو سمجھ لیا ہم سب کچھ ہو گئے. اگر کسی مدرسے سے فارغ ہو گئے، سند مل گئی تو سمجھ لیا اب سب کچھ ہو گئے. اب نہ اپنے اساتذہ سے تعلق ہے، نہ محبت ہے، نہ احترام ہے، نہ مزید علوم کے حاصل کرنے کی جستجو ہے، نہ خواہش ہے. یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ مل گیا. بتائیے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ میرے دوستو اللہ کیا کہہ رہا اپنے پیغمبر سے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے پیغمبر آپ مجھ سے دعا کرتے رہے، یعنی انتہائی ادب سے، احترام سے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جاتا ہے. یا کھڑے کھڑے چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے مانگتے ہیں. دوڑتے دوڑتے کوئی چیز کچھ مانگے گا کسی بڑے سے، وہ دے گا، ایک تھپڑ لگائے گا کہ تجھے مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. ہاں بیٹھے گا، حاضر ہوگا، پاک و صاف ہوگا، سکون سے بیٹھے گا، عاجزی اور انکساری سے بیٹھے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ مجھے دے دیجئے دے دیجئے، تو آدمی بڑا دے گا. تو دعا کی بات ہو رہی ہے، ہر حال میں نہیں. تو میرے دوستو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اصل علم ہے اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. مانتے رہیے مانتے رہیے. آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سارے علوم عطا کیے اس کے بعد بھی. تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے ہم کامل ہو گئے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد ہمارے دادا اور پورا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہونے لگا. لمبا واقعہ ہے، آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، مجھے بھی کھانا کھانا ہے. میں تو حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا ہوں. تو راستے میں اونٹ سے تشریف لے جا رہے تھے، سارا خاندان جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. کیا نام ہے اس جگہ کا؟ نہیں، راغب نہیں. ایک منزل ہے، منزلوں پہ رکتے تھے. جیسے اسٹیشن پر آج ٹرین رکتی ہے اور وہاں سارے انتظامات ہوتے ہیں، بڑا اسٹیشن ہوتا ہے، پانی بھی چڑھایا جاتا ہے، کھانا بھی چڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں منزلیں تھیں. اونٹوں پر، پیدل، گھوڑوں پر لوگ سفر کرتے تھے اور جہاں رکتے تھے وہاں سارے انتظامات ہوتے تھے. تو ایک منزل تھی جس کا نام تھا خزیمہ. وہاں سے جب قافلہ چلا رابغ کی طرف، دوسری منزل تھی رابغ کی طرف، تو رات میں اونٹ پر تھے. اب اونٹ پر آدمی بیٹھے گا، سوئے گا تو نیچے گر جائے گا. کچھ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ پر. تو سب سے پہلے ابھی فارغ ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، 20 سال عمر ہوگی یا 21 سال عمر ہوگی. زندگی میں سب سے پہلے زیارت ہوئی آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواب میں جیسے ہی آقا کی زیارت ہوئی تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین اپنی جگہ سے دوڑے نیند میں اور دوڑ کے جا کے سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا. ایک دم پاؤں میں سر رکھا تو آقا نے خوش ہو کر ایسے ہاتھ ڈالا دونوں بغل میں اور ایسے کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا بول کیا مانگتا ہے. کیا فرمایا؟ بول کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا. تو فرمایا اگر ہم ہوتے تو کہتے ہمیں فیکٹری چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، دنیا کی عزت چاہیے، آخرت کی بھی عزت چاہیے، جنت چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے.
ایک بات فرمائی، کہا کہ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، کیا فرمایا؟ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں، اور جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں میرے اندر ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ میں مطالعے سے ان کو سمجھ سکوں۔ سمجھ گئے بات کو؟ جو پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں، جو نہیں پڑھی ہیں میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ مطالعہ کروں اور سمجھ میں آ جائے بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تجھ کو دیا، اور آنکھ کھل گئی۔ یہ خود لکھا ہے ابا جی نے، کوئی دوسرا راوی نہیں ہے کہ جھوٹ لکھا ہے کہ سچ لکھا ہے، بڑھا کے لکھا ہے کہ گھٹا کے لکھا۔ میرے دوستو، آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اپنے علم میں اضافے کی دعا فرماتے رہیں، اور حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جو مانگا پہلی دفعہ تو یہی مانگا کہ مجھ کو علوم دیجئے، جو پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، جو نہیں پڑھی ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ سکوں۔ خود لکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کتاب کے سلسلے میں ذہن میں انتشار رہتا تھا، نئی کتابیں تھیں، مدینہ منورہ میں سبق دینا ہوتا تھا، نہیں سمجھ میں آتی تھی، کوشش کرتا تھا، گھنٹوں محنت کرتا تھا، نہیں سمجھ میں آتی تھی، تو حاضر ہوتا تھا، 2 رکعت ریاض الجنہ میں پڑھتا تھا، دعا مانگتا تھا، آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا، اور جس مسئلے میں الجھن رہتی تھی ذہن میں، اس مسئلے کو ذہن میں مستحضر کر کے بیٹھ جاتا تھا، تھوڑی دیر میں مسئلہ بالکل حل ہو جاتا اور اٹھ کے آ جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، ان کے بڑے، مدرسے کے بڑے جو تھے وہ سب کے سب ان سے جڑے ہوئے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اس مدرسے میں ہیں، علوم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے، جو لوگ اس مدرسے میں حاضر ہو رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی موقع دیا ہے، جو لوگ ہر طرح کا تعاون مدرسے میں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے مدرسے کی مدد، مدرسے کا کام اور مدرسے کی حفاظت کے انتظامات میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، کتنی بڑی چیز ہے، اب بڑے مدرسے کھل گئے، ادھر کھل گئے، ادھر کھل گئے، یہاں کھل گئے، وہاں کھل گئے، لیکن سب کا سب مرہون منت ہے اسی برکت کا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس مرکز سے بری ہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے اس کی خدمت مولانا برقی کے سپرد ہے، اللہ اس کو قبول کر لے اور اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول کر لے، اور اللہ جو کچھ ہم خدمت کر رہے ہیں اپنی مہربانی سے اس کو بھی قبول کر لے، اور ہم لوگ یہاں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو، ہمارے علوم کو قبول کر لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 طرح کے لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک بڑے عالم کو بلایا جائے گا اور ایک بہت بڑے عبادت گزار کو بلایا جائے گا۔ فرماتے ہیں یجاء بالعالم والعابد، ایک بڑے عالم کو بلایا جائے گا اور ایک بڑے عابد کو بلایا جائے گا، اور عابد سے کہا جائے گا جو بڑا عبادت گزار ہے، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کو کہا جائے گا جاؤ آج اس کا بدلہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم یہ سامنے جنت ہے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ،
اور جو عالم صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، کبھی اس سے چندہ مانگنے کے لیے گئے، کبھی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، کبھی اس کے گھر پہنچ گئے، کبھی اس کو کہا کہ مدرسے کی یہ ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے، ذرا آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ بدماش کھڑا ہو گیا ہے، ذرا سا میری مدد کر دو، تمہارا خاندان بڑا ہے، تمہاری قوت بڑی ہے، تم کھڑے ہو جاؤ گے تو مدرسہ اس فتنے سے، اس فساد سے بچ جائے گا۔ پوری زندگی خوشامد کرتا رہا وہ عالم، اس دن کہا جائے گا قف، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ قف، کہا جائے گا رکو رکو تم میرے پاس رہو، قف حتی تشفع، رکو، اور جن جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، لیکن آج تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں میں، اللہ کہے گا جس کے کندھے پر تم ہاتھ رکھ دو گے وہی جنت میں جائے گا تمہارے ساتھ۔ میرے دوستو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم مدرسے میں یہ سمجھتے ہیں ان مولویوں کا کام یہ ہے کہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس دن سب سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ قف حتی تشفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کو اللہ بلائے گا اور کہے گا ذرا یہاں کھڑے ہو جاؤ، دیکھ لو میدان میں، یہ دیکھ لو، یہ کوئی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے، ان کے احوال ایسے نہیں تھے کہ میں انہیں جنت میں بھیجوں، پہلے ان کی پٹائی ہوگی، ان کی صفائی ہوگی، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن تم جس پر ہاتھ رکھ دو گے وہی تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو میرے دوستو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے۔ بتاؤ توفیق دی ہے کہ نہیں؟ اور مدد کرو گے کہ نہیں؟ برقی کو پہچانو، اپنے کو پہچانواؤ، اگر اپنے کو پہچانواؤ گے تو اس دن یہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، اللہ اس مدرسے کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول کر لے، اللہ اپنی مہربانی سے قبول کر لے، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، اللہ اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمیں رزق حلال دے دے، اللہ ہمیں حرام مال سے بچا دے، اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں حرام سے بچا لے، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ دے دے، اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے، اللہ ہمیں بھی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہماری قبر کو روشن کر دے، اللہ ہماری قبر کی منزل کو آسان کر دے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم